کوئی شک نہیں کہ جب آپ کی آواز شامل ہو جائے گی اور آپ کی رہنمائی سے ہم مستفید ہوں گے تو استحکام پاکستان کی منزل بھی انشاءاللہ ہم پالیں گے پیر صاحب، میں آپ کو، آپ کے آستانے کو اور ان سارے زعماء کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی نشست کی اگر اہمیت میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اجاگر کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ میں آج جس حوالے سے یہاں بیٹھا ہوں وہ وزارت خارجہ نہیں ہے۔ بے شک میرا سب سے بڑا اعزاز وہ نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ میں اس لائق نہیں ہوں، علم اور ادب کے لحاظ سے آپ مجھ سے بہت بہت آگے ہیں، لیکن اس نسبت کی وجہ سے آپ نے جو عزت بخشی ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت وزیر خارجہ میرے پاس کچھ ایسی انفارمیشن ہے یا میرے علم میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ قابل فکر ہیں۔ 14 نومبر 2020 میں نے ایک ڈوسیر پیش کیا اور اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے، اس میں ایسے شواہد جمع کر کے دیے جس سے دنیا کو یہ قائل کرنا تھا کہ ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کی، ڈی سٹیبلائزیشن پاکستان کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پاکستان کے اندر ریاستی سطح پر دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، اور کس نے کی ہے نام لیے بغیر آپ میرا حوالہ اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو کبھی پاکستان کا وجود چاہتا نہیں تھا وہی قوت آج بھی پاکستان ان کو چبھ رہا ہے۔ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی یکجہتی ان کو چبھ رہی ہے، اور اس کو پارا پارا کرنے کے لیے وہ ہماتن کوشش میں رہتے ہیں کہ یہاں کسی نہ کسی طریقے سے انتشار پھیلایا جائے۔ کبھی وہ سیکٹیرینزم کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابھی حضرت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں پہلی مرتبہ یہ اصطلاح سنی ہے کہ سیاسی فرقہ واریت کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا، میں نے پہلی دفعہ آپ نے میری لغت میں اضافہ فرمایا ہے کہ مذہبی فرقہ واریت تو سنتے تھے، جانتے تھے، اس کے خطرات سے آگاہ ہے، لیکن سیاسی فرقہ واریت کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد ہے۔ تفصیلات میں جانے کا نہ وقت ہے اور نہ یہ نشست اس کے لیے مختص کی گئی ہے، لیکن میں آپ کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کو ہم نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر آگاہ کیا ہے، اقوام متحدہ کے فورم پر آگاہ کیا ہے، جو P5 پرماننٹ ممبرز ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، سلامتی کاؤنسل کے، ان کو آگاہ کیا ہے، جو مختلف دنیا کے اہم ممالک ہیں ان کے سربراہان کو آگاہ کیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج وہ منصوبہ جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، یا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے 15 سال سے جاری تھا، 750 کے لگ بھگ جعلی این جی اوز کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے
पार्लिमानी ग्रुपों के जरिए, वो हमने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने अपनी तहकीक के बाद उसको बेनकाब किया है। अब उसके पीछे अज़ाइम क्या थे, उसकी तफसीलात पे भी जाने का वक्त नहीं है। इशारा मैं इस तरफ कर रहा हूं कि पाकिस्तान को बैरूनी तौर पे भी और अंदरूनी तौर पे भी कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त आप अपनी मगरबी सरहद को देखें तो अफगानिस्तान में जो अमन व इस्तेहकाम का जो अमल है वो बड़े एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। और अगर आप अपनी मशरकी सरहद की तरफ देखें तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जो है 5 अगस्त 2019 के बाद वो पहले से ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। और वहां आज 18 माह हो गए हैं कि कंप्लीट, जिसको कहते हैं ना, वो एक मिलिट्री सीज की कैफियत में है। कितने बुनियादी हकूक थे उनके सलब है। सांस लेना दुश्वार हो रहा है, इज्जत महफूज रखनी दुश्वार हो चुकी है। घर की चादर चारदीवारी का तहफ्फुज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही है, सीज फायर की वायलेशन हो रही है, आपके सामने है। मैं आपको इस पे मैं वजाहत कर सकता हूं। आप साहिब इल्म हैं और आप साहिब राय हैं। और ये नशिस्त में मैं जब दाखिल हुआ और मैंने शख्सियात को देखा, आस्थानों को देखा, उनकी नुमाइंदगी को देखा, तो मैं समझता हूं कि ये नशिस्त की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि शायद इमरान खान को भी जब वो तशरीफ लाए तो एहसास ना हो कि कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात आज इस हॉल में मौजूद हैं और उनका हल्का असर क्या है, उनकी पहुंच कहां तक है, उनकी आवाज कहां तक पहुंच सकती है। यहां ऐसे ऐसे चेहरे तशरीफ फरमा हैं जिनके हाथ चूमने के लिए लोग घंटों का इंतजार करते हैं, कतारों में खड़े होते हैं, जिनका खिताब सुनने के लिए लोग मुंतजिर रहते हैं। तो ऐसी शख्सियात को जमा करने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बजा तौर पे कहा गया कि अगर हमने आपके ख्यालात से मुस्तफीद होना है तो ये फिर एक नशिस्त काफी नहीं है। हमें जब तक उस सोच को, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, हम मुकम्मल शिकस्त नहीं देते, इस प्रोसेस को जारी रहना चाहिए, इस अमल को जारी रहना चाहिए, इस मशावरत को जारी रहना चाहिए, इस रहनुमाई को जारी रहना चाहिए। तो एक तो मैं ये इख्तिताम पे ये कहना चाहूंगा कि ये कोई एक नशिस्त नहीं है, गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन, इंशाअल्लाह ये एक अमल है जिसका हम आगाज करने चले हैं और इंशाअल्लाह इसी जज्बे से इसको आगे लेकर चलने का इरादा रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब आए और अपनी गुफ्तगू करके वो तशरीफ ले गए। पहली नशिस्त के बाद उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत, बड़ी शान दी है, ओहदे दिए हैं, मकाम दिया है, मकबूलियत भी दी है, बड़े बड़े काम भी लिए हैं। लेकिन मैं समझता हूं, मैं उनकी जो सबसे बड़ी मैं समझता हूं खुशकिस्मती है मेरी नजर में, वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी नजर से और अपने हबीब के करम से उनका जो रुझान तब्दील किया है। ये बहुत बड़ी, ये समझने वाली बात है। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप इस जुमले को समझ सकते हैं जो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो रुझान तब्दील किया है और उन्होंने अपने आप को रसूल की गुलामी का जो पाबंद किया है, इससे बड़ा एजाज मैं समझता हूं वजारत उस्मा बहुत बड़ा एजाज होता है।
یہ اس سے بڑا اعزاز، یہ اس سے بڑا اعزاز ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک خانقاہ کے جھاڑو بردار کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. سیاسی بات نہیں کر رہا، دل کی بات کر رہا ہوں، نظریے اور سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کہتے ہیں نا اپنی آخرت کے سفر کے لیے جستجو جاری رکھو، تو اگر انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے تو یہ اٹھایا ہے. میں اس اجلاس میں موجود تھا، اکابرین ملت، میں اس اجلاس میں موجود تھا نیو یارک میں، جب انہیں کھڑے ہو کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ناموس رسالت کا عزم اور اعادہ اور عقیدے کا اظہار کیا. اور مجھے اس ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی ہدایت پر جب میں نیامے گیا 47ویں اجلاس میں، حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب نے اس کا اپنی تقریر میں حوالہ دیا، تو وہاں ان کی ہدایت پر میں وہاں قرارداد لے کر گیا، اور وہ قرارداد میں نے پوری امہ کے وزرائے خارجہ وہاں تشریف فرما تھے ان کے سامنے رکھی. سچی بات ہے کچھ فکر بھی تھی، کچھ خوف بھی تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ ہمارے ہاں وہ جو جسے کہتے ہیں نا یکسوئی کئی وجوہات سے نہ تھی جو ہونی چاہیے. لیکن میں شکر گزار ہوں سب ان اکابرین کا، قائدین کا، وزراء خارجہ کا، ان کی حکومتوں کا، ان کی ریاستوں کا، جنہوں نے من جملہ پاکستان کی پیش کی گئی قرارداد پر اتفاق کیا اور کہا کہ ہم متفقہ قرارداد OIC کے پلیٹ فارم سے لے کر جائیں گے جنرل اسمبلی نیو یارک میں، اور ایک جس کی سپانسرشپ پاکستان کر رہا ہے اور سعودی عربیہ نے ہاں ملائی، کہ ہم اس کو وہاں پیش کریں گے کہ 15 مارچ کو ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف یکجہتی کا ایک دن منعقد کیا جائے انٹرنیشنل. جی تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اس کی ابتدا کی. اور جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہ انہوں نے اس قرارداد کو پیش کرنے سے پہلے مدد فرمائی، میری مدد فرمائی، اور مختلف ریاستوں کے جو سربراہان ہیں ان کو خطوط لکھے، اور اس سوچ کے پیچھے یا اس قرارداد کے پیچھے کیا سوچ ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم چاہتے کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی اور ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم اس کا دفاع جاری رکھیں گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب وہ ایک ملون نے جو نیدرلینڈز کی ایک ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ پارٹی سے منسلک ہے، پارلیمنٹیرین، جب اس نے گستاخانہ خاکوں کا جرم کیا میری نظر میں، تو یہ بھی پاکستان کو اعزاز جاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز بلند کی. دفتر خارجہ نے پاکستان نے آواز بلند کی، اور الحمدللہ وہ آواز اتنی گونجی کہ یورپی یونین کی عدالت نے کہا کہ آزادی اظہار کی حدود و قیود ہوتی ہے. آزادی اظہار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری دل آزاری کریں. آزادی اظہار کے ہم قائل ہیں، ہر جمہوری سوچ رکھنے والا اس کا قائل ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں. اس کی اجازت آزادی اظہار نہیں دیتا. اور ایک حوالہ وزیر اعظم دے گئے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو مدینہ کی ریاست کا ایک تصور ہے، ایک خواب ہے، میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ لوگ طنز کرتے ہیں
مدینہ کی ریاست کیا بن گئی؟ مدینہ کی ریاست طنز کرتے ہیں حضرت، طنز کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست بن گئی؟ حضور والا میں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، جب آپ پیڑ لگاتے ہیں تو پہلے سال پھل نہیں دیتا، قانون قدرت ہے، قانون قدرت ہے، وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز عمران خان کو حاصل ہے کہ مدینہ کی ریاست کی سوچ کا بیج تو بو دیا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، یہ جو بیج بویا ہے اس کا ثمر، اس کا پھل پاکستانی قوم کھائے گی انشاءاللہ۔ ہم ہو نہ ہو، ہم ہو نہ ہو، قوم کو اس کا ثمر ضرور ملے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں تشریف لے گئے صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، ابھی انہوں نے اپنے ارشادات سے ہمیں مستفید کیا۔ انہوں نے خانقاہی نظام کے بارے میں اور یہاں بہت سے مشائخ اور ان کے نمائندگان یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے جو اس پر جو ان کی تشویش تھی اور دوستوں نے اس پر اظہار رائے بھی کیا، اور وزیر اعظم نے اشارتاً جاتے ہوئے فرما گئے کہ انشاءاللہ اس کی اصلاح کے لیے ہم انشاءاللہ پیش رفت کریں گے۔ اور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب جو الحمدللہ نہ صرف خوش عقیدہ ہیں، چیزوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پاکستان کا مذہبی امور کا وزیر وہ ہے جو مذہب کے بارے میں پوری سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز الحمدللہ۔ تو یقیناً وہ اس کا کمیٹی کو اس کے بارے میں غور فرما لیں گے تاکہ مختلف مشائخ کی سوچ کو یکجا کیا جائے اور یکجا کر کے کوئی ٹھوس تجاویز مرتب کی جائے اور آگے بڑھا جائے۔ میں اس سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں مولانا طاہر اشرفی صاحب نے ایک حوالہ دیا ناموس رسالت کے قانون کا، اور آئے دن ہم پر جو پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شوشے کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے پاکستان کو پاکستان کے امیج کو متاثر کرنا ان کی یہ منزل یا مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی وضاحت کر دی، کچھ شواہد ہیں تو لاؤ، ہم منہ نہیں پھیریں گے۔ اور اس قانون کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ناجائز کو تنگ کرنا نہیں ہے، اپنے عقائد کا دفاع کرنا ہے، کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ حامد الحق حقانی صاحب، آپ بھی ایک بہت بڑی مدرسے کی، آپ کے والد، آپ کے دادا کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی ناواقف نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک پلیٹ فارم درکار ہے، اور ایسا پلیٹ فارم جو سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو، جو پاکستان اور دفاع پاکستان کے مقاصد کو یکجا کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی قابل غور آپ کی تجویز ہے، اور بڑا مناسب اشارہ ہے جو آپ نے جس حوالے کی طرف نشاندہی کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی طرف بھی یقیناً غور کیا جانا چاہیے اور کیا جائے گا۔ میں حضرت ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے پیغام پاکستان کا جو آپ نے ذکر فرمایا، اور اس کے اندر جو سوچ ہے اس کا آپ نے اشارتاً ذکر کر دیا، اور آپ نے ایک اور ذکر کر دیا کہ کچھ ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان میں استحکام اور خوشحالی کی ضمانت بن سکتے ہیں، اور آپ نے غالباً سی پیک کا
حوالہ بھی دیا اپنی گفتگو میں، وہ بھی کچھ لوگوں کو چبھتے ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ اپنی سوچ میں پرو لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج پاکستان کو کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور کیا وجہ ہے کہ ایک طبقہ پاکستان کے چند اداروں کو اور پاکستان کی چند شخصیات کو متنازع بنانے پر تلا ہوا ہے. کیوں؟ یہ اس پہ بھی غور کیجئے گا. کیوں؟ افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، شام میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، لبنان میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو امتیازی قوانین مرتب کیے گئے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈائریکشن کیا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے. وہ مقابلہ دانش سے ہو سکتا ہے، فہم و فراست سے ہو سکتا ہے، جذبات سے نہیں. جذبات ابھارنا تو میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ایک ایسی شخصیت یہاں بیٹھی ہے کہ خالد صاحب بیٹھے ہیں، جب تقریر کرتے ہیں تو پورا مجمع جو ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں. اب جذبات ابھارنا تو آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے حضرت. جتنے آپ بیٹھے ہیں پائے کے مقرر بیٹھے ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں، کس کی طرف اشارہ کروں؟ آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے جذبات سے کھیلنا یا کھلا دینا. لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. آج ہمیں تدبر کی ضرورت ہے، فہم و فراست کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے. اور آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کے بڑوں نے جو کردار ادا کیا غالباً آج وہی کردار آپ کو ادا کرنا پڑے گا. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرا ایک لائیو پروگرام بھی ہے جس پہ میں نے حاضری دینی ہے. وہ 5 بجے سے ڈیلے کرتے کرتے 8 بجے کر دیا. میں پیر صاحب آپ کا، مشائخ عظام کا، حضرت آپ کا، صاحبزادہ صاحب آپ کا، اور تمام علماء و مشائخ کا، تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کا دل کی عطا کرائیں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ کی آمد نے ہمارا قد بڑھایا ہے، آپ کی موجودگی نے ہماری عزتوں میں اضافہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے رہنمائی